مصر میں ایک نیک دل شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ وہ تھا شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہ و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھیں۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں محو تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے نہ ہی سمجھ رہا ہے۔ پھر وہ زارو قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا اور وہ یہ کتھی سلجھانے میں ناکام رہا تو بالآخر درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلک بلک کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر طاری ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا تھا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے گھر کے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا، گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری امداد کر سکے۔ وہ مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ناپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھی کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دے کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا کوئی سہارا نہ تھا،
بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کروا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس کے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے بھی اسے معاف کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور زندگی کا باقی وقت اللہ کی یاد میں گزارنے لگے۔ جب انسان یقین کے ساتھ یہ بات جان جاتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہرگز ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کو خدا کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔ عزت اصل وہ ہوتی ہے جو انسان کو اللہ پاک کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہوتی ہے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے۔ اس دنیا میں دو عمل ایسے بھی ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جاتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ جتنا زیادہ کسی چیز کے بارے میں سوچو گے اتنا ہی اذیت میں مبتلا رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لیں یا مصروف کر لیں۔ تمہاری زندگی بہت مختصر ہے، اس کو دشمنی کے پیچھے ضائع مت کرو۔ دنیا والوں کا شکوہ نہ کرو، بس خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کے لیے جوتا پہننا پڑتا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اختلافات کا حل تو مل جاتا ہے، مگر بغض اور حسد کا نہیں۔ نیکی اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو تو اس کے پھل کی امید بھی اللہ سے ہی لگاؤ، لوگوں سے مت لگاؤ، کیونکہ اس کا اجر یقیناً اللہ کی ذات ہی دے گی۔ کچھ مشکلات، پریشانیاں تمہارا امتحان لینے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ جو بندہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کو پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی مدد کرو۔ نصیحتیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ آج کا انسان غصے میں بھی منافقت کرتا ہے۔ جب سامنے طاقتور ہوں تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن کوئی کمزور یا چھوٹا دیکھ کر اس پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ نظر اپنی کمزوریوں اور خامیوں پر بھی رکھو۔ ہمیشہ سامنے والا غلط نہیں ہوتا۔ زندگی تو ہر حال میں بسر ہو ہی جائے گی، چاہے فقیری میں ہو یا بادشاہت میں، مگر کامیابی وہی پائے گا جس نے آخرت کو دنیا پر فوقیت دی ہوگی۔ جو آدمی لوگوں کا احسان مند اور ممنون نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس معاشرے میں ہم لوگ زخموں پر نمک چھڑکنے کا ہنر تو جانتے ہیں، مگر دکھ بانٹنے کا سلیقہ نہیں سیکھتے۔ جس طرح بیماری کے اندر منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور میٹھی چیز کا بھی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح گناہوں نے ہم کو اتنا بیمار کر دیا ہے کہ نیکی کا میٹھا ذائقہ بھی ہمیں کم ہی محسوس ہوتا ہے۔ اکثر خاموشی بھی طریقہ ہوتا ہے کسی کو بتانے کا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ان پر دھیان نہ دو جو تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ ان سے 2 قدم آگے ہیں۔ حاصل تو بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں، بس انسان ان چیزوں کا حساب رکھتا ہے جو اسے نہ ملا ہو۔ انسان زندگی کا معیار بلند کرنے کی دوڑ میں معیار انسانیت سے گر گیا ہے۔ جتنی محنت آدمی اپنے عیبوں کو چھپانے میں کرتا ہے، اس سے بھی کم محنت سے عیبوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ عورت ذات کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہے۔ کبھی اتنا مت بولنا کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگیں۔ تم محبت کا ہاتھ کسی جانور سے بڑھاؤ، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کچھ دن کے لیے کسی سے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ وہ لوگ تمہاری قیمت بھی نہیں جان سکتے جن کو تم ہمیشہ دستیاب رہتے ہو۔ شیشہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، دل کبھی مت توڑنا، کیونکہ یہ ملتا نہیں کہیں بھی بازاروں سے۔ ظالم انسان کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ رب ذوالجلال کی پکڑ بہت سخت ہے؟ قدر کرو ایسے رشتے کی جو تمہارے سینے کے اوپر لگی جیب کی بجائے تمہارے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
دل کو ہمیشہ صاف رکھو، معاف کرنے میں اور معافی مانگنے میں پہل کرو۔ اللہ پاک دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلا دے گا۔ کچھ باتیں کان نہیں سن پاتے اور کچھ زبان تک نہیں آتی، اور حقیقت کے اندر وہی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ دنیا کا مال و دولت اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے دیتا ہے جن کو وہ پسند نہیں کرتا، مگر دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ عورت کی بربادی تب شروع ہو جاتی ہے جب کوئی غیر محرم اس کے حسن کی تعریف کرنے لگے۔ اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، ورنہ یہ تم سے دور بھاگے گی۔ اس کو دل سے نکال دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ اس وقت انسان بے بس ہو جاتا ہے جب وہ کسی کا ہو نہیں پاتا اور اس کو کھو بھی نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار کاغذ پر لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو خوب چمکے گا۔ اللہ جب کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ذکر میں مشغول کر دیتا ہے۔ تعلقات کے اندر جب لوگوں کا مقصد پورا ہوتا ہوا نہ نظر آئے تو وہ ایسے لا تعلق ہو جاتے ہیں جیسے تمہیں جانتے تک نہیں۔ دل آزاری کا ایک لمحہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دلداری کی ساری عمر کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ انسان کو جو سب سے بڑی سزا ملتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کسی کو دکھ کبھی مت دو، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ اپنی بچیوں کو بچپن میں ہی پردہ کرنا سکھا دو تاکہ جب وہ بڑی ہو جائیں تو انہیں بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ جب مرد نے سیرت سے توجہ ہٹائی تو عورت نے بھی صورت پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اگر غیر محرم شخص مخلص ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔